صاحب نے سوال کیا ہے، مفتی صاحب کیا آپ بریلوی مسلک کے لوگوں کو مسلمان نہیں سمجھتے؟ وضاحت فرمائیں، لازمی جواب دیں۔ اگر نہیں سمجھتے تو کیوں؟ اور اگر وہ مسلمان ہیں تو کون سی بات ہے جو ہم ایک نہیں ہیں؟ دیکھیں، یہ بات تو بالکل عجیب سی ہے کہ ہم بریلوی مسلک کے لوگوں کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ ہم بالکل ان کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ بنیادی طور پر ہمارے ہاں بر صغیر کے اندر دین کی جو تعبیر اور تشریح جو مختلف ایک فرقوں کی شکل اختیار کر چکی ہے، یہ کبھی بھی ہمارے اکابر کا، ہمارے علماء کا پسندیدہ طرز عمل نہیں رہا ہے۔ بس یہ ایک تقسیم ہوتی چلی گئی، نام پڑ گئے، تو اب ایک عجیب سی فضا بن گئی ہے۔ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اس کو کسی طرح ختم کر سکیں۔ دیکھیں، بنیادی طور پر ہمارے جو عقائد ہیں، اس کو یعنی ہماری جو پہچان ہے، اس کو کہا جاتا ہے اہل سنت والجماعت۔ اہل سنت والجماعت کا مطلب ہے، سنت سے مراد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور جماعت سے مراد ہے صحابہ کرام کی جماعت۔ یعنی ہم اس راستے پر چلتے ہیں جس راستے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے، اور جس راستے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین چلے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضور علیہ الصلاۃ نے ارشاد فرمایا کہ وہ مشہور حدیث ہے کہ بہت سے فرقے بنیں گے، تو صحابہ نے پوچھا کہ نجات کون سا طبقہ پائے گا؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، وہ طبقہ نجات پائے گا جو اس راستے پر چلے جس پر میں اور میرے صحابہ چلے ہیں۔ اسی کی تعبیر اور اسی کو ایک ٹائٹل دیا گیا ہے اہل سنت والجماعت کا۔ تو بنیادی طور پر یہ ہماری پہچان ہے کہ ہم اس راستے پر چلیں، چاہے وہ اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہوں، چاہے وہ اپنے آپ کو بریلوی کہتے ہوں، اس راستے پر چلیں جو سنت اور صحابہ کے طریقے سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بدعات کو اختیار نہ کریں، کوئی غلط کام نہ کریں، کوئی بھی ایسے ناجائز کام کو دین کا حصہ نہ بنائیں جو دین کا حصہ نہیں ہے۔ ہمارے استاد محترم حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرمانے لگے، ان کا آبائی علاقہ دیوبند ہے، یعنی ان کا وطن، ان کا آبائی علاقہ، اس جگہ کا نام دیوبند ہے۔ حضرت فرماتے ہیں، جب میں دورہ حدیث کر کے فارغ ہوا اور دارالعلوم کراچی میں مدرس کے طور پہ میں نے خدمات انجام دینا شروع کی، تو میں اپنے نام کے آگے لکھتا تھا محمد رفیع دیوبندی۔ تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو ان کے والد تھے اور مفتی اعظم پاکستان تھے، فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھے کہا کہ تمہارے اس نام سے مجھے فرقہ واریت کی بو آتی ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے عرض کی ابو سے کہ ابا جان، میں یہ نام دیوبندی مکتب فکر کی طرف نسبت کرتے ہوئے نہیں لکھتا، یہ تو میں اپنے گاؤں کی طرف نسبت، جیسے کوئی اپنے آپ کو پاکستانی لکھتا ہے، کوئی اپنے آپ کو کراچوی لکھتا ہے، کوئی اپنے آپ کو سواتی لکھتا ہے، تو یہ تو میں اس طرح اپنے آپ کو دیوبندی لکھتا ہوں کہ ہمارا علاقہ دیوبند ہے۔ تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پھر بھی مجھے اجازت نہیں دی اور فرمایا کہ اس سے فرقہ واریت کی بو آتی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہمارے اکابر کا طرز عمل اور رویہ کیا تھا۔ اس طرح کی چیزوں میں بہت زیادہ تفریق در تفریق کی وجہ سے بعض اوقات عام آدمی یہ محسوس کرتا ہے، اور ہمارے ہاں چونکہ پاکستان میں بر صغیر پاک و ہند میں ہم چونکہ عجمی ہیں، ہمیں عربی نہیں آتی، قرآن حدیث ہمیں نہیں آتا، قرآن کا ترجمہ حدیث کا ترجمہ ہمیں نہیں آتا، تو جو بات ہمیں بتا دی جاتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ بس اب کوئی بریلوی ہے، اگر اس کو کوئی بات بتا دی گئی، اب وہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں یہ دیوبندی کافر ہیں، کسی نے کہہ دیا گستاخ رسول ہیں تو بس گستاخ رسول ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات اگر کوئی دیوبندی ہے تو وہ بریلویوں کے بارے میں وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ مشرک ہے، اور یہ جناب یہ ایسے ہیں اور ویسے ہیں۔ اصولی اور صحیح جو طرز عمل ہے وہ یہ کہ ہم اس چیز کو دیکھیں کہ کون سا کام صحیح ہے اور کون سا کام غلط ہے۔ اگر کوئی غلط کام دیوبندی کرے وہ غلط ہے، اگر کوئی صحیح کام بریلوی کرے وہ صحیح ہے۔ اسی طرح کوئی کام صحیح کام دیوبندی کرے وہ صحیح ہے، اگر کوئی غلط کام بریلوی کرے تو وہ غلط ہے۔ اب مثال کے طور پر ایک بدعت ہے، ایک کام ہے جو شرعی نقطہ نظر سے بدعت ہے، فقہا نے اس کو بدعت قرار دیا ہے۔ اب اس بدعت کا ارتکاب کوئی دیوبندی کرے وہ بھی بدعتی کہلائے گا، اس کو بھی کہا جائے گا آپ نے غلط کیا، اور اگر کوئی بریلوی کرے اس کو بھی کہا جائے گا کہ یہ بدعتی ہے اور اس نے غلط کام کا ارتکاب کیا۔ تو اصولی طور پر اس چیز کو دیکھنا چاہیے۔ اس طرح کی تقسیم در تقسیم کی وجہ سے ایک تصور یہ عام ہوتا چلا گیا ہے کہ شاید یہ کوئی الگ الگ مذہب ہیں،
دیوبندی الگ کوئی دین ہے، بریلوی الگ کوئی دین ہے، اور یہ بالکل کوئی ایک دوسرے سے الگ الگ کوئی دین ہے، وہ سمجھتے بعض لوگ ان میں سے یہ سمجھتے ہیں، سارے نہیں، اور جو مستند علماء ہیں، جو صحیح علماء ہیں، جو دارالفتہ ہیں، جو مستند دینی ادارے ہیں، وہ ہرگز یہ نہیں سمجھتے. لیکن بعض اوقات عام لوگوں کا یہ ذہن بن جاتا ہے کہ اگر کوئی دیوبندی ہے وہ سمجھتا ہے یہ بریلوی ہمیشہ ہمیشہ جہنمی ہے، اور جو بریلوی ہے وہ سمجھتا ہے دیوبندی ہمیشہ ہمیشہ جہنمی ہے. اس طرح کا طرز عمل اور اس طرح کا رویہ یہ کسی بھی طرح مناسب نہیں. یہی وہ چیز ہے جس کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. تو ہمارا بنیادی جو اختلاف ہے وہ مسائل میں اختلاف ہے کہ بھائی وہ اس چیز کو جائز سمجھتے ہیں، ہم اس کو ناجائز سمجھتے ہیں، وہ اس کو ثواب سمجھتے ہیں، ہم اس کو بدعت سمجھتے ہیں. اس طرح کی چیزوں میں اختلاف کی وجہ سے جس چیز کو ہم بدعت سمجھتے ہیں ظاہر ہے اس کے بارے میں ہم کہیں گے کہ یہ بدعت ہے، یہ ناجائز ہے، اس کا کرنا گناہ ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ اگر اس نے ایک بدعت کا ارتکاب کیا تو وہ کافر ہو گیا، وہ مشرک ہو گیا. باقی اگر کسی کا عقیدہ ایسا ہے، کسی کا عقیدہ شرکیہ ہے، وہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، حضرت علی کے بارے میں، کسی بھی اللہ کے علاوہ کسی کے بارے میں بھی وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ مشکل کشا ہے، وہ حاجت روا ہے، وہ مجھے رزق دیتا ہے، وہ مجھے اولاد دیتا ہے، یا وہ سجدہ کرتا ہے عبادت کی نیت سے، تو ایسی صورت میں وہ کوئی بھی کرے، وہ کوئی دیوبندی کرے، وہ بریلوی کرے، وہ اہل حدیث کرے، وہ کوئی اور کرے، تو اس کو کہا جائے گا یہ شرک ہے، اور شرک کفر ہے، اور یہ ناجائز اور حرام ہے. تو معاملات کو اس طرح کی چیزوں، اس طرح کے معیارات پہ دیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور یہ ہمارے یہ مسائل کب حل ہوں گے، ہم اس کا فرقہ واریت سے کب نکلیں گے؟ جب ہم خود قرآن حدیث کو پڑھیں گے، ہم اس کا مطالعہ کریں گے، اس کو دیکھیں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو ہمارے مسائل آہستہ آہستہ حل ہو جائیں گے اور ہمیں دین کی صحیح سمجھ بھی حاصل ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ اس پوری امت کو اتفاق، اتحاد کی نعمت سے مالا مال فرمائے، اور ہم سب کو یکجان اور یک قالب بنائے، تاکہ ہم مل کر صحیح طور پہ ایک امت بن سکیں، دین کی، اسلام کی، مذہب کی، قوم کی، انسانیت کی اور امت کی خدمت کر سکیں.